کہ رسول پاک غار ہرا میں تشریف رکھتے تھے۔ فرشتہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے آپ کو زور سے دبایا، آپ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے زور سے دبانے کے نتیجہ میں شاید میری جان ہی نکل جائے۔ پھر اس نے چھوڑا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر زور سے آپ کو دبایا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر آپ کو زور سے دبایا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے چھوڑا اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھی۔ رسول پاک نے اس کے پیچھے انہی 5 آیات کو دہرایا اور نظارہ ختم ہو گیا۔ آپ کو بڑی سخت گھبراہٹ تھی۔ یہ زندگی میں وحی کے نزول کا پہلا موقع تھا اور فرشتے جبرائیل کی آمد کا بھی پہلا موقع تھا۔ آپ بہت گھبرائے۔ اسی گھبراہٹ میں گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا مجھے بہت گھبراہٹ ہے، مجھے کمبل اڑھا دو۔ آپ کو کمبل اڑھایا گیا۔ جب آپ کا خوف دور ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے اور مجھے اپنی جان کے بارے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے پہلے بھی وحی کا نزول ہوتا رہتا اور اس سے پہلے بھی آپ فرشتہ جبرائیل سے ملاقات کرتے رہتے تو آپ یہ نہ فرماتے مجھے کیا ہوا، بلکہ آپ فرماتے کہ اے خدیجہ خدا کا فرشتہ جبرائیل آیا اور اس نے مجھ پر وحی الہی نازل کی ہے اور یہ 5 آیات مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا کہ مجھے کیا ہوا یہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ نے فی الفور اس بات پر یقین نہیں کیا کہ آنے والا فرشتہ جبرائیل تھا اور یہ 5 جملے خدا کی وحی ہے۔ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ آنے والا کون تھا، کیا یہ کوئی شیطانی وسوسہ تھا یا کوئی جنون کا عارضہ تھا۔ یہ سارا واقعہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہرگز نہیں، جو آپ کا خیال ہے وہ درست نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کے اندر تو 5 ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو آج دنیا میں کسی انسان میں موجود نہیں ہیں۔ ایسی پاکیزہ خوبیوں والے انسان کو خدا تعالیٰ کیا جنون کا عارضہ لاحق کرے گا؟ کیا اسے شیطانی حملوں کا محور بنائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ایسی خوبیوں کے ساتھ اس قسم کے خطرات سے دوچار کر کے دنیا میں آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ عیسائی تھے، بائبل کے اور انبیاء بڑے ماہر تھے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں اور کہنے لگیں کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا، آپ نے کیا نظارہ دیکھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا جبرائیل آیا تھا، اس نے مجھ پر وحی الہی نازل کی ہے۔ آپ نے واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل چونکہ بائبل کی کتابوں کا ماہر تھا، انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں کے مضامین کا ماہر تھا، وہ جانتا تھا کہ آنے والے عظیم الشان نبی کے ظہور کی علامات پوری ہو چکی ہیں۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو اس نے بتایا کہ گھبرانے کی بات جبرائیل تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، وہی آپ پر اترا ہے۔ پھر بڑی حسرت سے کہنے لگا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، اس دنیا میں جس نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں۔ اس واقعہ کے چند دن بعد حضرت ورقہ بن نوفل مالک حقیقی سے جا ملے۔